صبح ایک بھائی نے میرے سے سوال کیا تھا کہ غسل کے متعلق ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند ہفتہ وار درس میں جو ہفتے والے دن ہمارا سبق چل رہا ہے صف بندی کے متعلق، ویسے تو عام طور پہ آپ سب کو علم ہے کہ مساجد کا بیان اس کے بارے میں سبق سنا اور سنایا جا رہا ہے، لیکن ہفتے والے دن جو میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مخصوص صف بندی کے متعلق کافی لوگوں نے کہا تھا، تو اس کے متعلق ہماری بات چل رہی ہے. اب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم نے صفوں میں کس طرح کھڑا ہونا. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بچے نہیں، چلو خیر بچے تو چھوٹے ہیں، بڑے یعنی کہ نوجوان نسل اور بزرگ معذرت کے ساتھ آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑا زیادہ پیچھے چلے جاتے ہیں، کچھ آگے آ جاتے ہیں، یعنی کہ صف میں کھڑے ہونے کا کوئی صحیح انداز نہیں پتہ. تو اگر ان سے کہا جائے کہ برابر ہو کے کھڑے ہو جاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی صف میں تو ہے نا، نماز ہو جائے گی. ایسے نہیں ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں صفوں کو برابر رکھو، یہ نماز کا حصہ ہے. اگر ہم صف کو برابر نہیں رکھتے تو ہماری نماز کس طرح قبول ہوگی؟ اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 464 میں، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرماتے کہ برابر ہو جاؤ. اور پھر صرف آپ یہ نہیں فرماتے، آپ آگے ہو کر ہمارے سینوں پہ ہاتھ پھیرتے اور ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیر کے ہمیں آپس میں برابر کرتے، اور برابر کرتے ساتھ ساتھ ہمیں جوڑتے، اور یہ فرماتے کہ ایک طرف سے دوسری طرف آؤ، یعنی کہ اس طرف نہ جاؤ، امام کے پیچھے آؤ. تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح برابر کرتے اور اس کے بعد یہ فرماتے کہ برابر رہو، آگے پیچھے نہ ہو، صف کو خراب نہ کرو، اگر ایسے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیں گے. تو آج یہی مسئلہ ہے کہ ہم نماز میں آپس میں فرقہ واریت کی وجہ سے، معذرت کے ساتھ فرقہ واریت کی وجہ سے ہم آپس میں صحیح طرح کھڑے نہیں ہوتے، اور کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے آپس میں مسلمانوں میں اتنی زیادہ لڑائیاں ہیں کہ ہم باہر کو تو باہر کے کافر جو یہودی جو بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ کریں نہ کریں، وہ ہمیں اسی طرح دے کے خوش ہیں جس طرح ہم رہ رہے ہیں. کیونکہ ہمارے آپس کے اختلافات، آپس کی لڑائیاں، آپس کے بول چال، اخلاق ہمارا اس طرح کا ہو چکا ہے کہ ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی. اور وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ وجہ ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کا ہمیں طریقہ نہیں پتہ، نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کھڑے ہونے کا نہیں پتہ. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اس طرح کھڑے ہوگے تو تمہارے لیے بہترین ہے. اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص پہلے صف میں آ کے کھڑا ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے صف مکمل کر کے برابر کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کا نزول کرتے ہیں، اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. تو اتنا خوبصورت پیکج ہمیں دیا جا رہا ہے تو ہم اس کو ضائع کر کے ہم اپنی مرضی سے، اب اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیر ملا رہے ہوتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کندھوں کے ساتھ کندھے اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑا ہوا جائے. تو جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں یا کندھوں کے ساتھ کندھا ملاتے ہیں تو بہت سے نمازی حضرات ایسے ہیں جو اپنے پاؤں کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں، آپس میں ملانے نہیں دیتے. اور میں نے کچھ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ 2 دفعہ پیر ملاؤ تو تیسری دفعہ پاؤں کے اوپر پاؤں مار دیتے ہیں نماز میں. یہ ہمارا حال ہے تو ہم آپس میں کس طرح مل جل کے رہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں آپس میں ہمارے جو اختلافات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اختلافات کو ختم کرے. جو فرقہ واریت ہے
کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپس کی جو فرقہ واریت ہے وہ ختم کرو، صرف اور صرف ایک قرآن پر عمل کرو۔ جب ہم ایک قرآن پر اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے میں اختلافات نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے سوچ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح ایک بھائی نے میرے سے سوال کیا تھا کہ غسل کے متعلق کہ غسل کس طرح کیا جاتا ہے، تو وہ کچھ ایک دو جمعہ پہلے بھی خطیب صاحب نے اس کے بارے میں بیان کیا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں صحیح طرح سمجھ نہیں سکا، کیونکہ وہ انہوں نے مختصر سے بیان کیا تھا، مکمل بات بیان نہیں کی کہ غسل کا جو طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، ہاتھ دھونے کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھوتے، اور شرمگاہ کو دھونے کے بعد پھر آپ وضو کرتے۔ وضو کرنے کے بعد آپ اپنی انگلیوں میں یعنی کہ پانی لگا کے تو اپنے سر مبارک کا اچھے طریقے سے خلال کرتے، پھر 3 مرتبہ اپنے ہاتھ مبارک میں پانی لے کے یعنی کہ چلو بھر کے آپ اپنے سر میں ڈالتے، اور اس کے بعد پہلے دائیں طرف سے 3 مرتبہ دھوتے اور پھر بائیں طرف سے 3 مرتبہ دھو کے پھر مکمل نہا کے اینڈ پہ دوبارہ اپنے پاؤں یعنی کہ تھوڑا سائڈ پر ہو کر، کیونکہ تب زمینیں کچی تھی، کیچڑ ہو جاتا تھا نہاتے ہوئے یا پانی استعمال کرتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جہاں پہ آپ نہا رہے ہوتے تھے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے اپنے پاؤں کو دوبارہ دھوتے، تاکہ جو میرے اوپر سے جو بھی یعنی کہ جو کچھ نیچے گرا ہے یا جو مٹی لگی ہے وہ ایک مرتبہ ساری صاف ستھری ہو جائے۔ تو آج کا جو ہمارے یعنی کہ باتھ روم کا جو پانی ساتھ ساتھ بہہ جاتا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم بھی اس طرح کریں، کیونکہ ہم نے جو جوتیاں پہنی ہوتی ہیں اکثر اس میں بھی پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، اور وہ پانی کون سا آتا ہے؟ وہ ہمارا ہی اترا ہوا پانی ہوتا ہے جو یعنی کہ سمجھ لیں غسل جنابت کا ہے۔ تو وہ جو اگر ہم آخر میں اسی طرح دوبارہ ایک دفعہ پاؤں دھو لیں تو انشاءاللہ تعالی ہم پورے پاک صاف ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہے غسل کا۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، يا شافي الامراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك الا يغادر سقما، اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا رحمن أغثنا، يا رحمن أغثنا، يا رحمن أغثنا، اللهم صيبا نافعا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.